بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا ہی مگن تھا کہ آقا مہدی کی آواز آئی، مہران۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ پریشانی سے مجھے دیکھ رہے تھے اور پھر اس دشت میں نظر دوڑا رہے تھے۔ ان کا رنگ اڑا ہوا تھا، آواز بھی کانپ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اس فاصلے سے بھی ان کی سانسوں کی آواز سن سکتا ہوں۔ اس عجیب سے موسم میں سب کچھ مشکل سے ہی نظر آ رہا تھا، لیکن اپنے فاصلے پر پڑی ہڈیاں آرام سے دیکھ سکتا تھا۔ زمانے کی خاک نے اسے وہاں چھپا دیا تھا، اب وہ حس حقیقت سے زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ اب اپنے اوپر کنٹرول نہ رہا اور ان ہڈیوں کی طرف جانے کے لیے پہلا قدم بڑھایا۔ شہداء، ہم شرمندہ ہیں۔ قسط 47۔ آقا مہدی چیخ کر بولے، وہیں رک جاؤ۔ اگلا قدم زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو گیا۔ ان کی چیخ سے باقی لوگ بھی جاگ گئے اور آقا رسول نے سپرنگ کی طرح گاڑی سے باہر چھلانگ لگائی۔ میں وہیں بیٹھ گیا، آنکھیں ابھی بھی شہداء کی ہڈیوں پر ٹکی تھی اور آنسو رک نہ رہے تھے۔ آقا مہدی بولے، تم وہیں رکو، میں آتا ہوں۔ آقا مہدی کا ڈر سے برا حال تھا، میں کسی کی امانت تھا۔ جس راستے سے آیا ہوں اسی راستے سے واپس آ جاتا ہوں، میں نے کہا اور پہلا قدم اٹھایا۔ میں ہر قدم جہاں رکھتا وہ لوگ موت کا تجربہ کرتے، لیکن میں پرسکون تھا۔ اگر جانے کا وقت آ چکا تھا تو کوئی بھی مجھے روک نہ سکتا تھا۔ جن لوگوں نے رات کو مجھے اٹھایا اور یہاں تک مجھے لے آئے، ہمارا اس دشت میں گم ہونا کچھ بھی بغیر وجہ کے نہ تھا۔ آقا رسول کا چہرہ غصے کے مارے سرخ تھا۔ ان کے پاس پہنچ کر میں نے سر جھکا لیا۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا، وہ اپنی جگہ صحیح تھے۔ میں نے کافی غلط حرکت کی تھی اور ان کی ڈانٹ سننے کے لیے تیار تھا، اور اگر میں کچھ بھی کہتا تو وہ رات کے واقعے کا بالکل یقین نہ کرتے۔ آقا رسول جو غصے سے مجھے گھور رہے تھے، ڈانٹنے کے لیے آگے بڑھے کہ آقا مہدی میرے پاس آئے اور مجھے گلے لگا دیا۔ اب تو مجھے پورا اندازہ ہو گیا کہ ان کی کیا حالت تھی۔ ان کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے سینہ پھاڑ کر باہر نکل آئے گا۔ سب نے تیمم کیا اور گاڑی کے ساتھ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ میں گاڑی میں بیٹھ گیا۔ صادق بولا، احمقوں، نادانوں، بے شعور، لگتا ہے نفسیاتی مریض ہو۔ میں کچھ دیر صادق کو دیکھتا رہا، پھر دوبارہ میری نگاہ دشت کی سمت چلی گئی۔ وہ دونوں باہر کھڑے آپس میں بات کر رہے تھے۔ سورج پوری طرح نکل آیا تھا کہ آقا مہدی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ان شہداء کا کیا ہوگا؟ میں بولا، اب کہ ان سب کی نگاہ بھی دشت میں گھوم رہی تھی۔ شاید یہاں ابھی بھی زمین کے اندر مائن ہو اور ایسے پتہ نہیں لگے گا، ایسے خالی ہاتھ آگے نہیں جا سکتے۔ ان شہداء کے ٹکڑے جمع کرنے کے لیے اس زمین کو کھودنا پڑے گا، اور اگر یہ مائن کا میدان ہوا تو یہاں پر ہر قدم پر مائن ہو سکتی ہے، اور ہمارا یہاں زندہ رہنا بھی معجزے سے کم نہیں۔ پریشان نہ ہو، واپس جا کر یہاں ٹیم بھجوا دوں گا۔ پھر وہ گاڑی پیچھے کی طرف چلانے لگے۔ آقا رسول بتاتے جاتے اور آقا مہدی انہی ٹائروں کے نشان پر واپس جا رہے تھے، اور میں گیلی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ
مو ہو رہا تھا۔ میری زندگی کا بہترین سفر ختم ہو چکا تھا۔ واپسی پر کچھ گھنٹوں کے لیے 2 کوہیں رکے۔ آغا مہدی بھی مرکز چلے گئے تاکہ اس منطقے کی اطلاعات دے سکے اور اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کر سکے کہ انہوں نے اس سفر میں بہت مدد کی، واقعی بہت مدد کی۔ لیکن کچھ اور بھی تھے جنہوں نے واقعی بہت مدد کی تھی۔ بہت اداسی محسوس کر رہا تھا اور اس عمارت میں ایسے ہی چکر لگا رہا تھا کہ آغا مہدی آ گئے۔ اس دشت کے واقعے کے بعد مجھے ان سے بہت شرم آتی تھی۔ وہ بھی ہنستے ہوئے میرے پاس آئے اور بولے، مجھے پتا تھا کہ یہیں ہوگے، آپ آواز لگاتے میں آ جاتا، میرے کان بہت تیز ہے۔ میں نے کہا، اس دشت میں تو اتنی آوازیں دینے پر بھی تمہیں سنائی نہیں دیا، اتنے غرق ہوئے تھے اس ٹائم، کوئی تمہیں پاس آ کر جھنجھوڑتا بھی تو شاید جواب نہ دیتے۔ وہ کہنے لگے۔ میں پہلے سے زیادہ شرمندگی محسوس کرنے لگا۔ مجھے دیکھ کر وہ بولے، شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر گاڑی سے نہ اترتے تو کبھی بھی ان شہداء کی ہڈیوں کو نہ دیکھ پاتے، اور وہاں اتنی ٹھنڈ تھی کبھی وہ نظر نہ آتے اور ہم نماز پڑھ کر نکل جاتے۔ تمہیں ڈھونڈتے ہوئے وہ شہداء مل گئے۔ اب کہ انہوں نے بھی سر جھکایا اور آنسو پینے لگے۔